السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ اور آج میں یہ آپ کو دکھا رہی ہوں ساس بہو۔ اگر دنیا بھر میں ساس بہو کا رشتہ اس طرح کا ہو جائے تو کیا ہی بات ہو، لیکن کافی جگہوں پہ اس طرح کا رشتہ ہے ساس بہو کا، اور خاص کر کے آؤٹ آف پاکستان میں ساس بہو اسی طرح رہتی ہیں اور جو ہے اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ لیکن ہم آج کل کے کافی ایسی ساس بہو ہیں جو کہ آپ نے کبھی ساس بھی ایک ماں ہوتی ہے، کیونکہ وہ بھی بیٹی پیدا کرتی ہے، بیٹا بھی ہوتا ہے، بیٹی بھی ہوتی ہے، لیکن جن کہتے ہیں نا جس کو اپنی بیٹیوں کا احساس ہوگا وہ دوسرے کی بیٹی کا بھی احساس کریں گی۔ لیکن میری آنکھوں کے سامنے، اور معاف کیجیے گا یہ تھوڑی سی ویڈیو اگر ہلے گی تو آپ لوگوں تک میری آواز پہنچنی چاہیے، اور میں نے ایسی جو ہے ساس بہو بھی دیکھی ہیں کہ جو ایسی ساس بھی دیکھی ہے کہ ظاہر سی باتیں تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے۔ اگر ساس اچھا سا بیہیو کرے گی تو بہو کیسی بھی ہو سدھر جائے گی، اچھی بن جائے گی، اور اگر بہو اچھی ہوگی تو ساس کیسی بھی ہوگی، اگر بہو اپنا اچھا پن ہی رکھے تو جو ہے ساس بھی بہتر ہو جائے گی۔ لیکن میں نے ایسی ساس دیکھی ہے جس کی بیٹیاں بھی ہیں اور بہویں بھی ہیں۔ جب پہلی بہو آئی تو بھی اس کے ساتھ انہوں نے بس یہ چاہا کہ میرے بیٹے مجھے کما کے دیتے رہیں اور اپنی بیویوں کو کچھ نہ دیں، اپنی بیویوں کے ساتھ صحیح نہ رہیں اور بچے پیدا نہ کریں، اولاد نہ کریں، اور یہ اس طرح یہ کرنے کے لیے انہوں نے حد تک کر دی، یہاں تک کہ اپنی بہوؤں کے کافی سال برباد کر دیے۔ اور اس طرح کر کے جب انسان سمجھتا ہے، ظاہر سی بات ہے ہماری ایج ہو جاتی ہے تو ہم آگے نہیں جاتے، ہم پیچھے کی طرف ڈھکیلتے چلے جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ہماری عمر ہو جاتی ہے، بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ ہمیں کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہیے زندگی بھر۔ اگر ہماری بیٹیاں ہیں تو کل کو مطلب اگلے کی بھی کوئی بیٹی ہے، اگر ہماری بیٹی ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے تو اگلے کی بیٹی بھی ہے ان کے جگر کا ٹکڑا ہوگی۔ ہمیں یہی سوچ کے کرنا چاہیے کہ وہ ہماری، ظاہر سی بات ہے بہو کا فرض نہیں ہے، اگر وہ کرتی ہے آپ کا تو آپ اس کا احسان سمجھیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو اچھی بہو دی، آپ ایسا مطلب نہیں کریں۔ میں نے ایسی ساس بھی دیکھی ہے کہ اگر شوہر کہے کہ بیوی کو عید کے کپڑے دلا دوں تو ماں کہے کہ نہیں، عید کے کپڑے کیوں دلا رہے ہو، میرے پاس کپڑے رکھے ہوئے ہیں وہ ہی سلوا لیں، مطلب جیسے کہ جیلس کرے کہ نئے کپڑے اس کو کیوں دلائے جا رہے ہیں۔ مطلب وہ ایسا کیوں چاہیں کہ جو ہے اگر بیٹی کو سسرال میں ان کے مار پڑ رہی ہے یا کچھ برا ہو رہا ہے تو وہ چاہے کہ بہو کے ساتھ بھی وہی ہو جو میری بیٹی کے ساتھ ہوا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو ہم کرتے ہیں ہمیں اپنے بچوں میں بھگتنا پڑتا ہے۔ میں نے ایسی آنکھوں سے ایسی ساس دیکھی ہیں جو بہو پریگننٹ ہو تو جو ہے چاہے کہ اس کا بیبی ابورٹ ہو جائے، اسے گرم گرم چیزیں زبردستی کھلائیں جائیں۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے ان کے شوہروں کو الٹا سیدھا کہا جائے کہ وہ اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ اٹھا کر چپ کرائیں۔ ظاہر سی بات ہے انسان اپنے حق کے لیے، کیونکہ ظلم سہنے والا اور ظلم کرنے والا دونوں ہی گنہگار ہوتے ہیں، پر زیادہ تر ظلم سہنے والا گنہگار ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کو جو ہے اتنی عقل تو دی ہے کہ ہم اپنے جو ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکیں۔ پہلے انہوں نے اپنی ایک بہو کے ساتھ برا کیا اور ان سے بہت ہی برا بیہیو کیا، اور بالکل ہی جیسے اپنے بیٹے سے تعلق ختم کرانے کی کوشش کی، اور اب جو ہے وہ اپنی سیکنڈ بہو کے ساتھ بھی وہی کام کر رہی ہیں۔ ایسے ہمیں کرنے سے کیا ملتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے ایک ماں تو کبھی ایسا نہیں کر سکتی، کیونکہ ماں جو ہوتی ہے وہ ظاہر سی بات ہے ماں تو ماں ہوتی ہے نا۔ اگر ساس بھی ماں بن کے سوچیں کہ اگلی بھی ہمارا اپنا گھر بار چھوڑ کر آئی ہے، میں کسی کے بارے میں غلط نہیں کہوں گی، لیکن جو میں نے دیکھا میں وہی بیان کروں گی، اور میں چاہوں گی کہ یہ رشتہ جو ہے یہ بہتر بن جائے اور ایسی بہو ایسی ساس مل کر رہیں کہ ایک مثال قائم ہو جائے۔ ہم ایسا کیوں کریں کہ جو ہماری بیٹی اگر تکلیف میں ہے تو ہماری بہو کو بھی تکلیف دیکھنی چاہیے؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہر انسان کا اپنا نصیب ہوتا ہے، انسان کسی کا نصیب نہیں چھین سکتا، اس کے منہ کا نوالا تو چھین سکتا ہے، نصیب نہیں چھین سکتا۔ کہیں اچھی بہویں ہیں تو کہیں اچھی ساس نہیں ہے، کہیں اچھی ساس ہے تو کہیں اچھی بہو نہیں ہے، لیکن اگر یہ سب رشتے کو ہم پیار محبت سے ہینڈل کریں تو ہر رشتہ سنور سکتا ہے، بہتر ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ بیٹے کے ساتھ اگر برا ہو رہا ہے تو بہو کے ساتھ بھی برا ہونا چاہیے۔ بیٹی کا شوہر اگر خراب ہے تو بہو کو بھی مار پڑنی چاہیے، یہ غلط کیوں ہے؟ اور ایسی کون سی ماں ہوگی جو چاہے گی، ایسی کون سی جو دادی ہوگی جو چاہے گی کہ اس کے بچے، ایسی کون سی ماں ہوگی جو چاہے گی کہ جو ہے اس کے بیٹے کے بچے نہ ہوں؟ لیکن میں نے دیکھی ہے ایسی ساس
جو ہے پہلے ایک بہو کو انہوں نے خود ہی جو ہے ان کو الٹی سیدھی چیزیں کھلا کے اور اس طرح کی حرکتیں کی، بیبی ابورٹ کروایا، اس کے بعد پھر لوگوں کے سامنے اسے طعنہ دیا کہ بھائی یہ تو بچہ پال لے اور کسی کا بیبی لے کے پال لے، اور یہ سب طعنے کیوں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے جو ہے اس طرح معاشرے میں نہیں ہونا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے دنیا میں پیار محبت کے علاوہ ایسا کیوں کہ کوئی آئیے تو وہ ہماری ہی خدمت کرے گی، اور وہ جو ہے ساس بہو کے اور شوہر بیوی کے بیچ میں انٹرفیئر کرنا، اور ایسا کہاں کا انصاف ہے کہ اگر بہو الگ رہ رہی ہے یا آپ لوگوں نے شادی کرائی اور گھر میں جگہ نہیں ہے، آپ نے کہا کہ وہ الگ رہے گی اور اس کو الگ گھر بھی دلایا، لیکن صبح اٹھ کے وہ آپ کے گھر جائے گی، کام کرے گی، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس بیچاری کی اپنی لائف نہیں ہے، اس بیچاری کا اپنا گھر نہیں ہے، آپ اس طرح دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اگر وہ پریگننٹ ہوتی ہے، اگر وہ آپ کو دل سے بتاتی ہے، تو آپ وہ حرکتیں کرتے ہیں کہ اس کا بیبی ابورٹ ہو جائے تاکہ آپ کا بیٹا آپ کی مٹھی میں رہے اور آپ کو پیسے دیتا رہے۔ یہ کون سی یہ غلط بات ہے؟ پہلے ایک بہو کے ساتھ آپ ایسا کرتی ہیں، پھر آپ دوسری بہو کے ساتھ بھی وہی کرتی ہیں، یہ کون سی ماں ہوئی؟ ماں تو وہ ہوتی ہے جو اپنے اولادوں کے ساتھ کھیلنا چاہے۔ میرا بیٹا چھوٹا ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کے بچے جو ہیں میں ان کو اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں کروں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ایسی بہنیں بھی دیکھی ہیں جو اپنے بھائیوں کا گھر اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہی ہیں، ایسی جو ہے مائیں بھی دیکھی ہیں جو اپنے بیٹوں کا گھر اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کے برباد کر رہی ہیں، اپنے بیٹوں کے اپنی بہویں اچھی ہیں، اللہ کے خیال رکھنے والی ہیں، بہوؤں کے ساتھ صحیح ہیں، لیکن ان کے پیچھے ان کے شوہروں کو خراب کرنا، شادی تو خود سے کروائی، بس کہ بیٹے کی پسند ہے یہ ہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اپنے بیٹوں کو ایسا کر دیا کہ وہ اپنی بیویوں کی شکل تک دیکھنا جو ہے پسند نہیں کرتے، اور جو ہے بیٹوں کو جو ہے کہا کہ بھئی یہ نخرہ کرتی ہیں، یہ ایسی ہیں، یہ ویسی ہیں، الٹا سیدھا کہہ کر انہیں دوسری لڑکیوں میں انوالو کرنا، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کیا اس میں کوئی وہ نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کیا جوابداری نہیں کرے گا کیا؟ قیامت تو آنی ہے نا، انصاف تو اللہ کا ہونا ہے۔ یہ میری آنکھوں دیکھی بات ہے، اور یہ ظاہر سی بات ہے، اگر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کس طرح سے بیان کروں، لیکن ظاہر سی بات ہے ایک دادی ہوگی تو وہ چاہے گی نا میرے بیٹے کے بچے ہوں اور میں ان کو ہاتھوں سے کھلاؤں پلاؤں سنبھالوں، اور یہ نہیں کہ ہماری بیٹیاں اولادیں پیدا کریں اور بیٹوں کو منع کریں کہ تم اولاد نہیں پیدا کرو، یہ اور بیٹے باتوں میں بھی آ رہے ہیں، اور آپ جو ہے مطلب اس طرح اگر کوئی اس طرح ہے تو آپ اپنی بیٹی کی شادی اس گھر میں بالکل بھی نہ کریں، پہلے جانچ پڑتال کریں، دیکھیں بھالیں، اس کے بعد اپنی بیٹی کا رشتہ کریں، کیونکہ اس طرح ہوگا تو جیسے اس بچی کا 8 سال برباد ہو گئے اس طرح، اور اب جو دوسری آئی ہے اس کے بھی 2 سال برباد کر دیے گئے ہیں اسی طرح، اور اس کے بچوں کو اس طرح ابورٹ کیا جاتا ہے، اسے بہت سارا جب اس کو پتہ چلتا ہے اس عورت کو کہ میری بہو پریگننٹ ہے، تو اسے اتنا کام کرایا جاتا ہے کہ جو ہے اس کا بیبی اگر وہ کام نہ کرے تو شوہر کو بیچاری کو ماں باپ سے ملنے نہیں دیا جاتا، اور اگر وہ کام نہ کرے تو شوہروں کو بتایا جاتا کہ جو ہے اس کو مارو اور پیٹو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور جو ہے ہم اگر جیسے شوہر اگر ماں کی خدمت کرتے رہیں گے، ماں کی باتیں سنیں گے، ممی ڈیڈی بنتے رہیں گے، تو کیا ان کو جنت مل جائے گی؟ مطلب ایک فرض بیوی کا بھی ہوتا ہے نا، ظاہر سی باتیں ہم سارے فرض ادا کریں گے تو ہی ہمیں جنت ملے گی نا، اور کیا ایسی ماں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا جو کسی اور ماں کا بچہ کسی اور ماں کی گود اجاڑے؟ آپ لوگوں سے یہ میرا سوال ہے، مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ آپ لوگ یقین مانیں وہ بھولی بھالی اپنی ساس کو بتاتی کہ بھائی یہ ہوا اور مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، تو وہ ساس یہ حرکت کرتی اور کتنے بچے اس کے ضائع کر دیے، اور اس طرح مطلب اللہ کا خوف نہیں ہے دنیا میں، اور وہ خود بھی بیمار، ساس خود بھی بیمار اور بہو کے ساتھ یہ حرکت کر رہی ہیں، بس یہ سوچ رہی ہیں، اور بیٹیوں کے بچے ہونے دے رہی، اور بیٹیوں کو کہہ رہی کہ اپنے شوہروں کے ساتھ رہو، اور بیٹیوں کو کہہ رہی کہ جو ہے نہیں شوہروں کے ساتھ نہیں رہو، بیٹیوں کو بلا کے اور اسی بہوؤں سے کام کرا رہی ہیں، اور بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ بچے ان کے بچے بھی ہیں، ان کے سب کچھ ہو رہا ہے، آ رہی جا رہی ہیں، ان کے شوہر ان کے ساتھ ہیں، اور ان کو ٹیکنیک سکھائی جا رہی ہے باقاعدہ کہ اپنے شوہروں کو کیسے مٹھی میں کرو، کیسے رکھو، اور اگلی کو جو ہے وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے، اگلی کے شوہروں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایسی ہو گئی ہے، ویسی ہو گئی ہے، اس کو مارو پیٹو،
اور اس کا جو ہے منہ بند کرو۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں کہتی ہوں ایسی ہر عورت کو آواز اٹھانی چاہیے ظلم کے خلاف، اور جو ظلم کے خلاف نہیں لڑ رہی وہ مطلب کمزور نہیں بننا چاہیے عورت کو طاقتور بننا چاہیے۔ اگر کچھ ایسا ہے تو اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، آپ باہر نکلیں۔ آپ ظاہر سی بات ہے آج کل ہمارا قانون اتنا اچھا ہے کہ ہم ایک فون کریں گے، یا شوہر کو مارنا تو الاؤ ہی نہیں ہے آج کل کے دور میں۔ آپ ہمت کریں میری بہنیں، اگر وہ میری ویڈیو یہ دیکھ رہی ہیں تو میں کہوں گی آپ ہمت کریں۔ اگر کوئی آپ پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، ظاہر سی بات ہے جب شوہر کو احساس نہیں ہے تو بیوی کیوں احساس کرے؟ بیوی اس کو کپڑے دھو کے دے، اس کے لیے سب کچھ کرے، اس کے لیے اپنی جوانی تک ضائع کر دے، سب کچھ دے دے، اور پھر بھی جو ہے شوہر جو ہے بیوی کا تھوڑا سا بھی نہیں ہو سکتا کیا؟ اسے تحفظ نہیں دے سکتا؟ ایسا شوہر کس کام کا؟ اگر آپ کا شوہر آپ پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے اور آپ اس سے مار کھا رہی ہیں اور اس کو آپ کا احساس نہیں، وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ یہ میرا خیال رکھتی ہے، میرے بولنے سے پہلے سب کچھ کام کرتی ہے، تو آپ کو آواز اٹھانی چاہیے۔ آپ ایک فون کریں، پولیس آئے گی، گاڑی میں ڈال کے لے جائے گی۔ آپ اپنا تحفظ کریں، مارے نہیں کھائیں، آپ بھی کسی کی بیٹی ہیں، اور یہ بات طے ہے کہ جو اگر کسی کی بیٹی کے ساتھ برا کرتا ہے تو وہ اپنی بیٹی میں دیکھتا ہے۔ میں نے یہ چیز دیکھی، اور جب وہ بچی نے مجھ سے بیان کیا، وہ لڑکی نے، تو میرا دل جو ہے، میں نے سوچا میں اس پہ ویڈیو ضرور بناؤں گی۔ اور ایسی کافی بہنیں ہیں جو یہ ظلم سہ رہی ہیں۔ میں نے خالی اس لیے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ آپ لوگ ہمت کریں، اور عورت کمزور نہیں ہے، اور آج کل کی عورت بالکل بھی کمزور نہیں ہے۔ اگر آپ کا شوہر صحیح نہیں ہے، اگر آپ کس سے مار پیٹ کرتا ہے اور اپنے گھر والوں سے ملا ہوا ہے اور آپ کی بالکل نہیں کرتا، تو آپ کافی فیصلے اللہ تعالیٰ علیحدہ کرنے، مطلب کافی فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری بہتری چاہتا ہے۔ آپ الگ ہو جائیں۔ آپ اگر پڑھی لکھی ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، آپ اپنا کام کریں، آپ اپنے جاب کریں، آپ اپنے بچوں کو پالیں، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا سیکھیں۔ یہ بہت ہی غلط ہو رہا ہے آج کل کے دور میں۔ کوئی بھی شوہر جو ہے اپنی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ اتنا اچھا جو ہے ہمارا قانون ہے، اتنی اچھی ہماری جو ہے، ہمیں سب فیسلٹیز ہیں، اور ہمیں یہ آواز اٹھانی چاہیے۔ اور یہ نہیں کہ آپ ہمارے بچے یہ دیکھیں گے اور ہمارے بچے کیا سیکھیں گے؟ ان کا بھی دماغ خراب ہوگا، ان کا بھی ذہن خراب ہوگا، اور وہ ابھی آگے جا کے یہی چیز کریں گے۔ ہمیں اس چیز کو بدلنا ہے۔ نیا زمانہ آ گیا ہے، نئے زمانے کے ساتھ چلیں، ہمیں یہ چیز بدلنی ہے۔ بلکہ ایسا کچھ کریں کہ آپ کے شوہروں کو عبرت ہو، بلکہ ایسا کچھ کریں کہ آپ کی ساس کو عبرت فیل ہو، کیونکہ ایسے اگر ہم آواز نہیں اٹھائیں گے نا تو یہ لوگ ہمارا خیال ہی نہیں کریں گے، یہ لوگ جو ہے ہم پہ ظلم کرتے رہیں گے۔ ظلم کے خلاف جو ہے آواز اٹھانا لازمی ہوتی ہے۔ اور جو بھی اگر کہیں میری بہن ایسی ہے تو آپ اس طرح نہیں کریں۔ بچے جو ہوتے ہیں اللہ کی نعمت ہوتے ہیں، اگر کوئی اس طرح کر رہا ہے تو آپ اس کو منہ توڑ جواب دیں، برداشت نہیں کریں۔ آپ لوگ مجھے یہ بات بتائیں کہ شوہر کا فرض نہیں ہے کہ بیوی کو بھی دینا اور ماں کو بھی دینا؟ جب بیوی آپ کو منع نہیں کر رہی کہ آپ اپنی ماں کے لیے نہیں کرو، تو پھر شوہر بھی بیوی کے ساتھ رہے نا، جب وہ اتنی اچھی ہے کہ آپ کے ہر چیز میں، آپ کا سکھ دکھ میں، کیونکہ بیوی ایک ایسی چیز ہوتی ہے، اور چیز کا ایسا آپ کو اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہوتا ہے جو بغیر پیسوں کے، بغیر ہر کسی چیز کے آپ کا خیال رکھتی ہے، بغیر کسی مطلب کے آپ کے ساتھ رہتی ہے، اور بیوی میں ہمیں ہر رشتہ نظر آتا ہے۔ اور اگر آپ کی بیوی کے ساتھ صحیح نہیں ہے تو آپ دو طرف چیز دیکھو، آپ اپنی بیوی کو بھی دیکھو کہ وہ اچھا چل رہی ہے، آپ اپنی ماں کو بھی دیکھو۔ آپ کا فرض ہے کہ ہمارا یہ بھی فرض ہے کہ اگر ہمارے ماں باپ کچھ غلط کر رہے ہیں تو ہم انہیں صحیح راہ دکھائیں۔ اگر ہم ماں باپ کے ساتھ غلط راہ میں ہم ساتھ دیں گے تو ہم بھی گنہگار ہوں گے، اور اللہ کو ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ اگر آپ کے ماں باپ سے کچھ غلط ہو رہا ہے تو آپ اس کو صحیح کریں، ٹھیک کریں۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایسے ہمیں جنت نہیں نصیب ہوگی کہ ہم نے اپنی ماں کا تو کیا اور غلط میں بھی اپنی ماں کا ساتھ دیا۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ تمہارے ماں باپ اس جگہ پہ غلط تھے، تو تم لوگ غلط تھے تو تم نے غلط کا جو ہے صحیح کیوں نہیں سکھایا؟ اور ماں باپ سے کہیں گے کہ تم لوگوں نے بچوں کو صحیح گائیڈ کیوں نہیں کیا، بچوں کو اچھی تربیت کیوں نہیں دی، بچوں کو صحیح اور سچ کا راستہ کیوں نہیں دکھایا۔ اور اسی طرح ہمارے ماں باپ سے بھی سوال ہوگا، اور ہم سے بھی سوال ہوگا کہ جب تمہارے ماں باپ غلط تھے تو تم لوگوں نے صحیح کیوں نہیں سکھایا اپنے ماں باپ کو، ظلم ہونے دیا۔ اس طرح ماں باپ بھی گنہگار ہیں اور بچے بھی گنہگار ہیں، اور جو عورت ظلم سہ رہی ہے وہ بھی گنہگار ہے، کیونکہ ظلم سہنا اور ظلم کرنے والا، ظلم سہنے والا دونوں گنہگار ہوتے ہیں۔ اور ہمیں ظاہر سی بات ہے ہم بچوں سے بھی سیکھتے ہیں، ہمیں اپنے ماں باپ اگر غلط ہیں تو ہمیں کہنا چاہیے،
ماں کی خدمت کرنے سے جنت ملتی ہے، لیکن ہمیں جو ہے بیوی کا بھی دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایسی جنت دے دے گا؟ میرا سوال ہے یہ کہ اگر ہم ماں کا حقوق تو پورا کر رہے ہیں، بھلے ماں غلط ہے، ٹھیک ہے، آپ کی بیوی کے ساتھ صحیح نہیں ہے اور آپ سب کچھ یہ دیکھ بھی رہے ہیں، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میری ماں صحیح ہے، ٹھیک ہے، اور پھر بھی اور بیوی آپ کی صحیح ہے، آپ کے سامنے ہے، اور پھر بھی اس پہ ظلم بھی ہو رہا ہے، اور تو بھی آپ کچھ نہیں کہہ رہے، وہ پٹ بھی رہی ہے، پھر بھی آپ اس کو کچھ نہیں کہہ رہے، اس کے بچے بھی ابورٹ ہو رہے ہیں، پھر بھی کچھ نہیں کہہ رہے آپ اپنی ماں کو، کیا یہ صحیح ہے؟ ایسے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل ہونے دے گا؟ اللہ تعالیٰ تو کہے گا نا کہ بھئی ہر انسان کے اپنے حقوق ہوتے ہیں، بیٹے کے حقوق ہوتے ہیں، ماں کے ہوتے ہیں، باپ کے ہوتے ہیں، بیوی کے ہوتے ہیں، بچوں کے ہوتے ہیں۔ اگر ہم کسی بھی چیز سے چکے تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا؟ اور یہ تو ریئلٹی ہے، اگر ہم کسی کے ساتھ برا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی اچھا نہیں کرے گا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہر ساس اس طرح بن جائے، ہر بہو ہر ساس میں یہ محبت ہو، یہ ہمارا جو ہے نیا معاشرہ ہو، اس طرح سے ہو۔ پرانی روایتوں کو چھوڑ دیں کہ بہو ہے بیٹی نہیں ہے، اس طرح نہیں، ہر کسی کی بیٹی جو آپ کے گھر آتی ہے، آپ کے بیٹے کے پیچھے، آپ اس کو بھی اپنی بیٹی سمجھیں کہ آپ کی بیٹیاں کسی اور گھر گئی ہیں، اگر آپ کسی کی بیٹی کا خیال رکھیں گے تو آپ کی بیٹی کا اللہ خیال رکھے گا۔ یہ نہیں سوچیں کہ بھئی اگر میری بہو کو بیٹا یا میری بہو کو اولاد ہو گئی تو جو ہے میرا بیٹا ہاتھ سے چلا جائے گا، یہ ایسی سوچ نہیں رکھیں، یہ سب خراب سوچیں۔ اگر آپ بہو کے ساتھ اچھا چلیں گے تو اس کا دل بھی چاہے گا آپ سے اچھا چلے، وہ بھی آپ کے لیے سب کچھ کرے گی۔ آپ کر کے تو دیکھیں، انسان پیار سے ہر چیز جیت سکتا ہے۔ آپ لوگ یقین کریں، جب اس لڑکی نے مجھ سے یہ سب شیئر کیا، روتے روتے شیئر کیا، اور مطلب میں بہت ہی جو ہے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں یہ ویڈیو ضرور بناؤں گی، اور یہ معاشرے میں ہو رہا ہے کہ ہماری بیٹی کو اولاد ہو جائے، ہماری بہو کو نہ ہو، کیونکہ بیٹا ہاتھ سے چلا جائے۔ ایسے کیا ہے؟ بیٹا کیوں جائے گا ہاتھ سے؟ اگر آپ اس کی بیوی بچے کے ساتھ اچھا چلو گے تو وہ بہو خود بیٹے کو آپ کے پاس لے آئے گی، آپ سے محبت کرائے گی، وہ خود آپ سے محبت کرے گی، آپ کی خدمت کرے گی۔ اس طرح گناہ نہیں کریں، اور میں یہ سارے مردوں اپنے بھائیوں سے یہ کہوں گی کہ اگر یہ ظلم ہو رہا ہے تو آپ اسے روکو، اپنی بیوی کو بھی دیکھو، اپنی امی کو بھی دیکھیں۔ اگر بیوی صحیح نہیں ہے، اگر دونوں چیزیں دیکھیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، پھر اس کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ غلط ہے اور غلط ہو رہا ہے تو آپ اس کا ساتھ بھی دے رہے ہیں اور کچھ بول بھی نہیں رہے، تو ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ یہ دنیا تو فانی ہے۔ اور میں بہوؤں سے بھی یہ کہوں گی کہ اگر آپ کو اپنی ساس پسند نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ ان کا خیال رکھیں، بڑی ہیں، ان کا جو ہے ان کو تحفظ دیں۔ آپ یقین کریں، آپ کو اپنی ساس سے ماں جیسا ہی پیار ملے گا، اور آپ کو بھی ان سے محبت ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی ساس ایسی ہے تو میں یہ کہوں گی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور اپنی بہو کو اپنائیں، اور اس طرح بالکل نہ سوچیں۔ بیٹیاں اپنے گھر کی ہیں، ان کو اپنا گھر سنبھالنے دیں، ان کے بچے ان کے گھر کے ہیں، وہ آپ کے کام نہیں آئیں گے، وہ اپنے ماں باپ کے کام آئیں گے۔ آپ کے کام آپ کے بیٹے، آپ کے پوتے آئیں گے، جو کہ آپ کے بیٹے کا خون ہوتے ہیں۔ دادیاں تو ایسی ہوتی ہیں کہ اپنے بیٹوں اولاد سے بہت پیار کرتی ہیں۔ ہماری دادی بھی ہم سے بہت پیار کرتی تھی۔ آپ لوگ اچھی سوچ رکھیں، اچھا سوچ رکھیں گے اچھا ہوگا، بری سوچ رکھیں گے، الٹی سیدھی سوچیں کریں گے۔ مجھے تو وہ جیسے وہ بتا رہی تھی اپنی ساس کے بارے میں، مجھے تو وہ عورت نفسیاتی اور پاگل لگی تھی کہ وہ اس طرح کر رہی ہے کہ اپنے بچوں کے اولاد کو ضائع کرانا بہت غلط بات، اور اللہ تعالیٰ کو بھی اس چیز سخت ناپسند ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ ان کے بیٹے اور جو بیوی ان کے ساتھ لائل ہے، اور بیوی ان کے ساتھ جو ہے ایماندار ہے، اور پھر بھی وہ اپنی ماں کے غلط میں ساتھ دے رہے ہیں۔ میں تو کہتی ہوں اللہ تعالیٰ ایسی جنت دے دے گا اگر ہم بیوی کے فرض سے دور ہٹے اور خالی ماں کا فرض نبھایا، تو کیا اللہ تعالیٰ مطلب ہمارے لیے تو پوری دنیا میں ہر چیز کو فرض نبھانا ہے نا، چاہے ماں ہو، چاہے باپ ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے بیٹی ہو، چاہے بیوی ہو۔ مجھے نہیں پتا میں اس ویڈیو میں کیا بول گئی، لیکن میں نے جو بھی کہا میرے دل سے یہ بات نکلی، اور میرا تو یہی کہنا ہے کہ گردن پہ چھری بھی ہو تو سچ بات بولو، حق کی بات بولو، کیونکہ منہ ہمیں اللہ کو دکھانا ہے، دنیا کو نہیں دکھانا۔ دنیا چاہے کچھ بھی کر رہی ہو، بھاڑ میں جائے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان کو منہ دکھانا ہے۔ دنیا کا تو کام ہی بولنا ہوتا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ ظلم نہیں سہنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے، اور اپنے لیے لڑنا چاہیے، اپنے بچوں کے لیے۔ وہ لڑنا نہیں، مار دھاڑ والا لڑنا نہیں چاہیے، مطلب آواز اٹھانی چاہیے غلط کے خلاف۔ آج کل تو بہت اپرچونیٹی آ گئی ہیں۔ آج کل تو جو ہے ایک فون کرو تو پولیس آ جاتی ہے اور سب کچھ ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ کیوں اتنا ظلم سہ رہی ہیں؟ مطلب میں تو سوچ ہی نہیں سکتی کہ بھئی ایسا بھی کوئی ہو سکتا ہے
کہ چاہے کہ بھائی میری بیٹی کو اولاد ہو اور میری بہو کو اولاد نہ ہو، کیونکہ بیٹا ہاتھ سے نکل جائے گا۔ رونگ، میری تو سوچ اسٹاپ ہو گئی ہے۔